السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عبادات کی ان قسموں کا آج بیان ہم آپ کے سامنے کریں گے کہ جن عبادات میں اگر غیر اللہ کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو پھر بندہ واقعتاً حقیقتاً مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے دروس کے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ شرک کا معاملہ یہ بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی بھی کوتاہی، غفلت اور جہالت جو ہے وہ انسان کو شرک کی وادیوں میں دھکیل سکتی ہے۔ اور وہ حدیث بار بار آپ اپنے ذہن میں لائیں، اس کو یاد کریں، یاد رکھیں کہ شرک چونٹی کی چال کہ جو خاموشی کے ساتھ وہ چلتی ہے اور ہمیں اس کی چال کی آواز نہیں آتی، تو ایسے ہی شرک کی چال کہ وہ اس سے بھی زیادہ خاموشی کے ساتھ انسانوں کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان مشرک بن جاتا ہے۔ اب جو عبادات کی اقسام آپ کے سامنے بیان ہوں گی اس کو ذرا آپ سنیے گا، اور پھر ساتھ ہی اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے لیجئے گا کہ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اقسام کی عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ یہ عبادات کی بنیادی چیزیں ہیں کہ بالکل اسی طرح دین کی وہ بنیادی چیز کہ جس کے بارے میں ایک دفعہ جبرائیل امین صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، تو جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص سفید کپڑے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گیا اور سوالات کرنے لگا، مل اسلام، اسلام کیا ہے، اور پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بتایا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو وہ ایک لمبی حدیث آپ کو اس سے پہلے آپ نے سنی ہوگی۔ اسلام کیا ہے؟ وہ بتا سکتے ہیں آپ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے وہ 5 ارکان، بالکل یہ اسلام ہے۔ مل اسلام، آپ سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو آپ کو پتہ ہو اسلام کیا ہے، آپ اس کا جواب دے سکیں۔ کوئی یہودی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے تو آپ سے پوچھے مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چپ کر کے منہ دیکھیں گے اس کا؟ نہیں، آپ اس کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ کلمہ شہادت اسلام ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر نماز اسلام ہے، پھر روزہ اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، حج اسلام ہے۔ یعنی اسلام کے 5 ارکان بتائیں گے، اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے، اس کے 6 ارکان آپ گن دیں گے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا ہے ایمان کیا ہے، یہ آپ کی تربیت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں اس کو۔ کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے تو ٹھک آپ اس کو بتائیں کہ اسلام یہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو ٹھک آپ اس کو بتائیں، اس کا منہ نہ دیکھنے لگ جائیں گے یہ سوال کیا آ گیا ہم پر۔ تو ایمان کے 6 ارکان آپ اس کے سامنے گن دیں۔ آتے ہیں 6 ارکان ایمان کے، جس کو آتے وہ ہاتھ کھڑا کرے بس۔ میں نے سن لینا، یہ ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے سوچ لو، ٹھیک ہے؟
ایمان کے 6 ارکان کون گن کے بتائے گا؟ خان صاحب جی. اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کی زبان میں ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں جی آپ کو پورا معلوم ہے، تھوڑا نہیں معلوم. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان. ہاں بولے وہ ٹھیک بول رہے ہیں آپ. کتابوں پر ایمان، قیامت کے یوم الآخرہ پر آپ کا ایمان، ٹھیک ہے. فرشتوں پر ایمان، ایک رہ گیا بس. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان ہے. اب یاد رہے گا آپ کو، جن کو تھا یاد ان کے لیے وہ دہرا لیا انہوں نے، اور جنہیں نہیں پتا ان کو پتہ لگ گیا. اس کے بعد پوچھا مل احسان، جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. اب یہ آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا؟ ایک ہاتھ کھڑا ہے، 2 ہاتھ کھڑے ہو گئے، 3 ہاتھ کھڑے ہو گئے. یہ اسلام دین کے اندر یہ ایک اللہ کی عبادات میں ایک اہم ترین چیز ہے. 3 ہی ہاتھ کھڑے ہیں اس پورے مجمع میں، آپ دیکھ لیں. کیا انسان بتائیں گے انشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں دیکھیں، یہ چونکہ یہ کلاس ہے تربیت کی. انسان تو آپ وہ چیز کی بولتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ کچھ مفادت کرے گا، آپ نے نہیں یہ احسان کی تعریف یہاں کچھ اور ہے. مفادت کیا یہاں کچھ اور ہے احسان کی تعریف، جہاں اور ہے کچھ ایسے نہیں. خورشید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، تنویر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور آپ نے کھڑا کیا ہے. 3 ہاتھ کھڑے ہیں، باقی کسی کو نہیں پتا. مل احسان حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور معروف حدیث. اسے حدیث جبریل کہتے ہیں، جس میں جبرائیل امین نے آ کے یہ سوالات کیے. جی خورشید بھائی. اللہ کی عبادت اس طریقے سے کیا جائے کہ گویا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ اتنا فائدہ ہو سکے تو یہ سمجھے کہ پھر اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بالکل. اب یہ آپ سب اچھی طرح یاد کر لیں. احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور چونکہ ہم اس ایمان کے حامل نہیں ہیں، اللہ کیسا ہے بس اس کی ہیبت، اس کی کبریائی ذہن میں رکھنا. ہم اس کی کوئی شکل بنا کے اپنی آنکھوں میں نہیں لا سکتے. ہمیں اس کے چہرہ انور کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا نا، یہ نظریں تو نہیں پہنچ سکتی اس کو. آپ اللہ کو کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں؟ نو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا چونکہ غیب ہے، غیب پر ایمان ہے. آپ نے اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی بادشاہت، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اگر یہ احساس نہیں تو پھر یہ احساس کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ تو آسان ہے، اس کو تو آپ کم از کم ذہن میں لا سکتے ہیں نا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. تو یہ عبادت میں یہ 3 چیزیں ابتدائی طور پر ان کا سمجھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایسے ہی دعا ہے، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے. پھر خوف ہے، امید و رجا ہے. خوف، امید و رجا، اس کی تفصیل آگے تھوڑی تھوڑی بیان کریں گے. توکل ہے، رغبت ہے، ڈر ہے، خشوع ہے، خشیت ہے، رجوع، استعانت، استعاذہ، استغاثہ، ذبح اور قربانی، اور نذر و منت. یہ عبادات کی اقسام ہے. ٹھیک ہے. اب ان عبادات میں اگر آپ کسی اور کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی عبادت جو ہے اس میں شرک آنے کی وجہ سے وہ بندہ پھر شرک کی اس وادی میں داخل ہو گیا، مشرک ہو گیا.
پکا مشرک ہو گیا۔ اب دلیل کے طور پر یہ آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ گاہ۔ جیسے وہ سجدہ گاہ اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی سجدے کے اعضاء بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جیسے سجدہ گاہ، مساجد سجدہ کرنے کی جگہ، وہ اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی سجدے کے اعضاء بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی یہ آپ کے ہاتھ، آپ کی پیشانی، آپ کے یہ گھٹنے، آپ کے یہ دونوں پاؤں، سمجھ گئے؟ یہ سب سجدہ کرتے ہیں نا، تو یہ اعضاء بھی اللہ کے لیے ہیں اور وہ سجدہ گاہ وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ اعضاء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہ جگہ وہاں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی کام آپ نے کر لیا تو پھر ایمان خطرے میں ہے، کفر اور شرک کا پھر خطرہ ہے۔ اور مزید آگے جو بات کی سورۃ المومنون کی آیت وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا، کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارنا۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونا، اس کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت، استغاثہ یا عبادت کے لیے اس کے سامنے آنا، حاضر ہونا، بالکل یہ کام نہ کرنا۔ اور تمہارے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا ہو، کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے، اس پہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی اور میرے سجدوں کے لائق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور اس لائق ہے کہ میں اس کے سامنے قیام، رکوع، سجدے کروں؟ کوئی دلیل ہے اس پہ؟ کوئی دلیل نہیں۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل لوگوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہوتی، یا دلیل یہ نہیں ہوتی کہ فلاں کو ہم نے یہ کرتے دیکھا ہے، ہم نے اس کی یہ کرامت دیکھی ہے، ہم نے جناب اس کو ایسے جو ہے نا بعض چیزیں کرتے دیکھا ہے کہ جو عقل سے باہر ہیں، تو ہم اس کو بنا لیں کہ وہ الہ ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل وہ جو آسمانوں سے نازل ہوئی، کتاب اللہ دلیل ہے، فرمان نبی وہ دلیل ہے۔ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں دلیل نہیں ہیں۔ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ ایک بابا انڈیا میں ہے غالباً، باپو عبد القادر کے نام سے کچھ اس طرح کر کے اس کے کلپ میں بڑے جناب وہ انڈیا والے بہت اس کو شیئر کرتے ہیں۔ وہ اس کو دکھا رہے ہیں جی ایک گائے تقریباً مرنے کے قریب تھی، وہ اس کو کچھ کرتا رہا تو جی گائے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس لیے یہ بہت کرنی بھرنی والا اور پہنچا ہوا اور یہ الہ کے درجے پر آ گیا۔ کیا اس نے دلیل کیا ہے کہ وہ جناب اس نے مرتی ہوئی گائے کو کھڑا کر دیا؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات شیاطین کسی چیز پر مسلط ہوتے ہیں اور ایسے کو پیر فقیر کوئی ایسا عمل کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ شیطان کی بات مان لیتا ہے اور شیطانی اثر ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو شیطان کے زیر اثر ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واہ یہ الہ کے درجے پر پہنچ گیا۔ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا ہے معرفت الہی میں ہم نے اپنے الہ کو پہچانا ہے۔ الہ کون ہے؟ الہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس نے اس کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس نے زمینوں کے سینے کو چیر کے دریاؤں کو، سمندروں کو، نہروں کو بہا دیا، جو زمینوں کو پھاڑ کے اس میں سے درختوں کو، پودوں کو اس کو نکالتا ہے، فصلوں کو نکالتا ہے، غلے اناج نکالتا ہے۔ الہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارشوں کو برساتا ہے۔ ہم نے یوں اپنے الہ کو پہچانا ہے۔ ہم نے اپنے الہ کو یوں پہچانا ہے، ایک مٹی کو، منی کا قطرہ، منی کے قطرے کو
پھر انسانی شکل ماں کے رحم میں، پھر ماں کے رحم سے باہر لا کے اس کو بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر نوجوانی، پھر بڑھاپا، قوت، ضعف، یہ ساری چیزیں اس نے دی ہیں. یہ نشانیاں ہیں ہمارے الہ کی، یہ دلائل ہیں. تو یہ چیزیں کسی اور کے پاس وہ نہیں ہیں اور نہ کوئی کر سکتا ہے. کوئی ایک مچھر بنانے پر قادر نہیں ہے. بلکہ قرآن نے تو کیا خوبصورت بات کہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ بھئی ان کے سارے الہ بھی مل جائیں تو ایک مکھی کیا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. کہ کیا خیال ہے؟ کو بنا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنا سکتا. تو لہٰذا الہ، اس کے لیے دلائل وہ قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے الہ کو پہچانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اپنے الہ ہونے کا اگر دعویٰ کرے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ دلیل ہی نہیں مانگی جائے گی. کسی سے اس کے الہ ہونے کی دلیل ہی نہیں مانگی جائے گی. صرف ایک الہ ہے، اسی پر ہمارا ایمان اور اسی پر ہمارا یقین ہے. تو لہذا یہاں اس آیت میں کہہ دیا کہ دیکھ لو کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر ہے وہ جس کسی نے ان عبادات کے اندر کسی جگہ پر کوئی کمزوری اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور ایسا عمل کر دیا کہ جس عمل سے اللہ نے منع کیا ہے اور روکا ہے، تو وہ پھر کفر کی وادیوں میں چلا گیا، وہ مشرک بن گیا اور اس کے لیے پھر کوئی فلاح نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے اس کے لیے. تو آگے دیکھیں ان عبادات کے جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے، اس کے لیے دلائل قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. مثلا دعا لے لیں ہم. تو دعا کے بارے میں جامع ترمذی کی یہ روایت، الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا اصل ہے. دعا یہ عبادت کا اصل ہے، اور اس کے عبادت ہونے کی دلیل سورہ مومن کی یہ آیت، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو مجھ سے دعا کرنے کے معاملے میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ مجھ سے منہ موڑ لیں اور کہیں اور ہاتھ اٹھا کے ادھر دعائیں کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر خوار کر کے ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. تو دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. دعا کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگی. اگر کوئی، اب دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا میں کیا ہے؟ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو اگر کوئی بخشنے والا ہے، صاف کرنے والا ہے، دھونے والا ہے، تو وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ اللہ ہے. تو میں اپنے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھاؤں گا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ تو لہذا اس دعا میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہوتی ہے. بعض اوقات آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرتے ہیں، استغفر اللہ آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ دعا ہے. کبھی ہاتھ اٹھا کے ہوتی ہے، کبھی سجدے میں پڑھ کے بھی یہ دعائیں ہوتی ہیں. اور اس دعا میں انسان اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میری ضروریات اور میری حاجات کو اگر کوئی پورا کرنے والا ہے، اس پر کوئی قادر ہے، تو وہ صرف میرا اللہ ہے. مجھے بیٹے کی ضرورت ہے تو مجھے میرا اللہ دے گا. مجھے رزق کی ضرورت ہے تو وہ مجھے میرا رب دے گا. اگر مجھے مال کی ضرورت ہے، کاروبار کی، تجارت کی، خوشی کی، غموں سے نجات کی، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے مجھے اگر کوئی راہ چاہیے، تو وہ راہ دکھانے والا کون ہے؟
وہ اللہ ہے، اور وہ کس کے ذریعے پھر کرتا ہے؟ اپنی دعا کے ذریعے۔ اب یہی دعا انسان کسی اور کے سامنے جا کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے درخواست کرے کہ تو میری اس مشکل اور پریشانی کو دور کر دے، تو میری اس تکلیف کو دور کر دے، تو یہ پھر شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ دیکھیں، دعا پکارنا، مانگنا ایک چیز ہے کہ جو آپ کی دینے کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، اور وہ میں آپ سے مانگوں، زندہ سے یا مردہ سے، کسی انسان، کسی فرشتے، کسی جن یا پوری اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ بے اولاد کو اولاد دے دے؟ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں۔ اب میں اس مقصد کے لیے کسی انسان سے یا کسی جن سے یا کسی فرشتے سے کہوں کہ تو مجھے اولاد دے دے، چاہے وہ زندہ ہے انسان، اس کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہے کہ تو مجھے اولاد دے دے، اور یا کوئی مردہ ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ان کے اختیار کی یہ بات ہی نہیں ہے، ان کی طاقت اور قوت سے یہ چیز بالکل باہر ہے۔ اب وہ چیز جا کر آپ غیر اللہ سے مانگیں تو پھر سمجھ لیں کہ ایسا انسان کھلم کھلا مشرک ہے، اس کے شرک کرنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کیا خیال ہے ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ دیکھیں جا کے، آپ کو معلوم ہے ہمارے بر صغیر میں غیر اللہ سے جا کے اولادوں کا سوال کرنا، قبروں پہ کھڑے ہو کے سوال کرنا، دعائیں کرنا کہ یہ قبر والا مجھے اولاد۔ ایک دفعہ یہاں جالیات میں ایک بندہ مجھ سے جھگڑ پڑا تھا یہاں پر، اگر پرانے ساتھیوں میں سے کسی کو پتا ہو تو، آپ یہ کیسے کہتے ہیں جی کوئی اولاد نہیں دیتا، وہ ہمارا فلاں بابا ہے وہاں پر وہ اولاد دیتا ہے، وہ فلاں ایک بزرگ ہے، وہ ایک عورت کے بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا، بڑا عرصہ اس نے بڑا یہ کیا وہ کیا، پھر وہ جب وہاں دربار پہ گئی تو وہاں پر اس کو وہ بچہ مل گیا، ادھر جا کے اولاد ہو گئی اس کے۔ ایسے ایمان لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو چھوڑ کے وہ غیر اللہ کی طرف جا کے ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے دعائیں کرے اور وہ چیزیں مانگے کہ جو چیز دینے پر وہ قادر ہی نہیں ہے، اور وہ قدرت صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کوئی مشکل آ جائے، اس مشکل کو کائنات میں پوری میں کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تمہاری مشکل، تمہاری تکلیف، تمہاری تنگی، تمہاری مصیبت، تمہارے مسائل، اب تم کہو کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا اور فلاں سے میں کہوں گا کہ جناب میری اس حاجت و ضرورت کو پورا کر دو، کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ایمان اور یقین وہ صرف اللہ کی ذات پر سوال ہے۔ دعا اسی ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے، کیا میرے اللہ کون ہے تیرے سوا، میرے غموں کو دور کرنے والا، میری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ تو یہ دعا کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس حوالے سے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی دعاؤں کو خاص اللہ کے لیے کر لیں، اور پھر اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اسے دعا کریں۔ وہ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا، ادعونی استجب لکم، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اور ہمارے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو یوں کہہ دیتے ہیں جی کہ جی ہماری تو سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، تو ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، وہ آگے سے اللہ سے مانگ کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کا نظریہ ہے، تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ بکواس ہے، یہ ایک بہتان ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت رب کائنات اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی دعا سنتا ہے۔
پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، پوری کائنات کے اندر آپ دیکھ لیں، کافروں سے بڑا کوئی اللہ کو دشمن ہو سکتا ہے؟ کوئی کافروں سے بڑا کوئی دشمن اللہ کا ہے؟ کافر بھی مانگے تو اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے. کافر مانگے اللہ سے. عیسائی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کا دشمن ہے عیسائی. یہودی اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہیں یہ، اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن بہت بڑے مشرک ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کا درجہ دیا ہوا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ جو ہے اللہ کی ربوبیت اور اس کے الہ ہونے میں ان کو شریک قرار دے رکھا، بیٹا بنایا ہوا ہے. تو یہودی اور عیسائی یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی دعا قبول کرتا ہے. جب یہودیوں اور عیسائیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کے بندے تو ان سے بہتر ہے. گناہگار ضرور ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں، آپ انڈیا کے رہنے والے ہمارے اکثر بھائی جانتے ہوں گے بھی ہندو جو ہے اس کائنات میں بڑے مشرک وہی ہیں نا، بڑے مشرک وہی ہیں. کروڑوں خدا انہوں نے بنا رکھے، حتیٰ کہ سانپ کو بھی خدا بنا لیتے ہیں، چوہے کو خدا بنا لیتے ہیں، سمجھ گئے، جانوروں کو، نجس جانوروں کو اپنا الہ اور معبود بنا لیتے ہیں. لیکن ایک بات وہ کہتے ہیں نا، بھگوان اوپر ہے. اور پھر قربان جاؤں میں اپنے اس اللہ کے. وہ خبیث ہندو ایک مورتی کے سامنے کھڑا ہو کے مورتی سے کہتا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے. ایک مورتی سے مانگ رہا ہوتا ہے. کبھی وہ چوہوں کے سامنے کھڑا ہو کے ان چوہوں سے کہتا ہے میری اس حاجت کو، میری اس خواہش کو پورا کروا دیں یا کر دیں. اور کتنا عظیم رحیم کریم وہ رب ہے کہ ان کی بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ اتنے بڑے گندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو وہ پورا کر رہا ہے. تو اپنے اللہ کو مانتا ہے تو تیری دعائیں کیسے قبول نہ ہوں گی؟ تو یہ مایوسی چھوڑ کے تو بہت بڑا گناہ گار ہے، تیری دعا اللہ نہیں سنے گا. سنتا ہے. ایک دفعہ اس کی طرف آ کر تو دیکھ، ایک دفعہ اپنے اس ایمان کو درست کر کے دیکھ کہ جس ایمان کے اندر خلل ہے اور کمزوری ہے اس ایمان کو درست کریں آپ. اللہ اکبر. تو یہ ایک دعا، یہ عبادت ہے. اور اگر یہی دعا آپ کسی غیر اللہ سے کریں تو سمجھیں پھر یہ شرک. اس کے بعد ہے خوف، کہ یہ بھی عبادت ہے. فلا تخافون وخافون ان کنتم مؤمنین. دیکھیں یہ جو ڈر کا معاملہ ہے نا، ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈر طبیعت میں طبعی طور پہ انسان کے اندر موجود ہے. کوئی درندہ سامنے آ گیا تو اس درندے سے آپ ڈر گئے. شیر آ گیا تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو میں تو نہیں ڈرتا شیر سے، ڈروں گا تو مشرک بن جاؤں گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ والا ڈر نہیں. ایک دم آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے اور شرطہ آ جائے تو ڈریں گے تو صحیح آپ. ایک طبعی ڈر ہے تو یہ شرک نہیں ہے. آپ ڈریں شرطے سے اگر اقامہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو آج کل یہ ماسک کا مسئلہ اقامے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے. آپ کا ماسک نہیں لگا ہوا تو آج ابھی بتا لینا، یلا مخالفہ 1000 ریال. تو اب ڈر کس بات کا ہے؟ اس جرمانے کا ہے کہ 1000 ریال گرامہ. تو یہ انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں ہیں. یہ والا ڈر نہیں. کون سا ڈر ہے؟ کہ آپ لوگوں کے ڈر سے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کے ڈر سے آپ اپنے خاندان کے رسم و رواج، ان کے کفر و شرک کے طریقے، اس بات کا ڈر کہ اگر میں نے اپنے آباء و اجداد
اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں کی بات نہ مانی تو میرا مال چلا جائے گا، کاروبار چلا جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، یا یہ مجھے ماریں گے، یا یہ مجھے قتل کر دیں گے، اور اس ڈر سے آپ ان کے پیچھے لگے رہیں اور دین کو چھوڑ دیں، تو یہ ڈر شرک ہے۔ دین کے بارے میں تمہاری دنیا اور آخرت کے وہ امور جن کا تعلق عبادات سے ہے، دنیا اور آخرت کے وہ امور کہ جن کا تعلق رب کائنات سے ہے، اسلام سے ہے، دین سے ہے، ان امور میں کہیں ڈر کے خوف کے مارے انسان دینی امور کو چھوڑے، اللہ کی رضا کو چھوڑ کے دوسروں کی رضا کی تلاش میں لگ جائے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو حق سمجھ آ جاتا ہے لیکن وہ اس حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ جی میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرے بچے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے گاؤں والے ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا ڈر اور خوف، پھر اللہ کی راہ میں کبھی نکلنا پڑ جائے اور وہاں پر آپ اس لیے نہ نکلیں کہ آپ کو دشمن کا ڈر ہو، کافروں کا ڈر ہو، ان ظالموں اور کافروں سے ڈرتا ہوا بندہ ایک دین کے عظیم ترین اہم ترین ایک امر کو اس کو پس پش ڈال دے۔ نہیں، ان سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے تو کس سے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اس کے بعد امید و رجا، تمہاری امید تمہاری رجا کا مرکز، رجا کسے کہتے ہیں؟ یہ امید ہے، ایسی امید کہ جس امید کے اندر ایک طمع ہوتی ہے، ایک ایسی امید کہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور یہ آیت بھی ہے، کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ امید، رجا، ایک طمع ہے اس میں۔ آپ کی طمع کیا ہے؟ آپ کی امید کیا ہے؟ میں حاجت مند ہوں، میری اس حاجت کو اگر کوئی پورا کرنے والا ہے تو اس کی امید مجھے صرف اللہ سے ہے، اس کی امید مجھے کسی اور سے نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، یا دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس مشکل، اس تکلیف، اس پریشانی کا، مثال جاب نہیں مل رہی، جاب ہے کسی کمپنی میں، اور اس کمپنی میں ایک بندہ ہے جو آپ کو جاب دلوا سکتا ہے، وہ جو بندہ ہے اب آپ کی پوری امید اسی پر ہو جائے کہ بھی میرے یہاں پر کام ملنے نہ ملنے، میرے ان معاملات کے بہتر ہونے نہ ہونے کا اختیار وہ اس بندے کے پاس ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا سوچنا درست نہیں ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلے امید یہ بنانی چاہیے کہ میرا یہاں رزق لکھا ہے تو اللہ نے لکھا ہے تو ملے گا۔ ہاں، یہ جو بندہ درمیان میں ہے یہ میرے لیے اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، کہ ایک سبب بن جائے گا کہ یہ میرے کسی کام آ جائے، اور اگر اللہ نے لکھا ہے تو ضرور یہ سبب کام آ جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تو یہ سبب ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، مجھے وہاں پر وہ کام نہیں مل سکتا۔ آپ کی تجارت ہے، آپ کی دنیا کی کوئی بھی حاجت اور ضرورت ہے، اس کی امید ہمیشہ صرف ایک ہستی سے رکھیں، وہ اللہ ہے، کہ آپ کی ان حاجات کو، ان ضروریات کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی تجارت کو، ان معاملات میں آپ کی طمع، آپ کی امید، آپ کا یقین اور اس کے لیے عاجزی اور انکساری وہ صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ ایسا نہیں کہ مجھے اب یہ ایک بھائی سے امید ہے کہ میرا یہ کام کروا دے گا،
تو اس کے ساتھ طمع کے ساتھ اس کے ساتھ لپٹا رہوں اور جناب اس کے سامنے عاجزیاں انکساریاں کرتا پھروں، اور اسی طرح کسی غیر اللہ یعنی قبر والے سے وہ امید جو اللہ سے امید ہو، تمہارے پیروں فقیروں سے، ان بابوں سے اور جھوٹے الہوں سے امیدیں ہوں کہ یہ تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کر دیں گے، ان سے امید لگانا یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ تمہاری امیدوں کا مرکز، اس رجا کا مرکز وہ صرف اللہ کی ذات، اور جس کو اس بات پر جو اس کا یقین رکھتا ہے تو پھر وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ اس معاملے میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آگے ہے توکل، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ توکل بھروسہ، سمجھ گئے؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان ہے تو بھروسہ کس پر رکھو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ضرور آسان کرے گا، ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ توکل، یہ بھروسہ، کہ اس معاملے میں جو انسان پختہ ہوگا، ایک بندہ کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میرا الہ، میرا معبود وہ اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے سامنے جھکتا ہوں، اس کے ہر حکم کو مانتا ہوں، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرا ایمان اور یقین بھی اسی پر ہے کہ میری ہر حاجت، ہر ضرورت کو پورا بھی اسی نے کرنا ہے۔ اگر تکلیف اور غم میں ہوں تو اس تکلیف اور غم سے اسی نے نکالنا ہے۔ اس پر انسان کا جب بھروسہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کہا کون ہے تمہیں یہاں جو چھڑائے گا؟ ایک ہی بات کہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام کا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک شخص اور اس ایک شخص کے مقابلے کے اوپر پوری جناب ریاست، پوری ریاست، اور صرف ریاست ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی، وہ بھی اس ریاست کا حصہ، اور یہاں تک کہ بعض جانور بھی۔ آپ نے چھپکلی کے بارے میں سنا ہے؟ چھپکلی جس کو مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو مارے گا نا پہلے نشانے میں تو 100 نیکیاں، 100 نیکیوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے میں یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ چھپکلی جانور تک شامل ہے۔ اب ایک شخص ہے، آگ تیار ہو چکی ہے، آگ کے جناب شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اتنی تیز آگ ہے کہ وہ لوگ جلانے والے بھی اب اس آگ کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتے، اور ابراہیم علیہ السلام اطمینان ہے اور بھروسہ ہے اور یقین ہے۔ کس کے لیے کھڑا ہوں میں؟ وہ ہستی، اس نے مجھے کہا توحید کی دعوت دینا ہے، میں نے دی۔ اس ذات نے مجھے کہا نماز پڑھنا ہے، میں نے پڑھی۔ اس ذات نے دین کا جو بھی امر مجھے دیا میں نے کیا، جو آرڈر آیا، جو حکم ہوا میں نے کیا ہے۔ اب وہ اگر مجھ پر یہ وقت آیا ہے، میری یہ مشکل و تکلیف آئی ہے، تو پھر میں تو بھروسہ اسی پر کروں گا نا جس کے لیے جی رہا ہوں، جس کے لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، جس کے لیے میں زندگی کی میری ایک ایک سانس ہے۔ مجھے کسی اور پر، میرا باپ سامنے کھڑا ہے، میرے رشتہ دار سامنے کھڑے ہیں، میں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلاؤں گا، میں اپنے بابا کو نہیں بلاؤں گا کہ میرا بابا آگے آئے اور میرے رشتہ دار آگے آئیں، میرے دوست آگے آئیں، میرے عزیز آگے آئیں، نہیں، جس کے لیے جی رہا ہوں، جس کے لیے میری ایک ایک سانس ہے، تو میرا بھروسہ
اسی پر ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون سے لے کر نکلے، اللہ پر بھروسہ کر کے بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، اب آگے جب آئے ہیں کیا دیکھا ہے؟ آگے سمندر ہے اب، اور پیچھے 6 لاکھ کا لشکر تھا، 6 لاکھ فوجی، اور فرعون پورے لشکر کو لے کے پیچھے آ رہا ہے، نہ دائیں نکلنے کی جگہ ہے، نہ بائیں نکلنے کی جگہ ہے، نہ پیچھے نکلنے کی جگہ ہے، اور آگے سمندر ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے اب وہ جتنے بھی ساتھی وہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے، بلکہ بعض روایات میں تفسیروں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گلے پڑ گئے بنی اسرائیل، یہ دنیا ہے ہی ایسی، موسیٰ علیہ السلام کے گلے پڑ گئے، پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ تو نے مروا دیا ہمیں، تیری تیاری نہیں تھی، تجھے پتہ نہیں تھا، یہ کہاں پھنسا دیا تو نے ہمیں۔ وہ ہے اسی طرح کے تھے بنی اسرائیل، لڑاکی قوم، بھول گئے اس وقت کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے، یہ موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، نشانیاں معجزے دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ انسان بڑا ہی گندا ہے۔ اللہ کی قسم، انسانوں میں اچھائی اللہ تعالیٰ جس میں رکھ دے وہی اچھا ہے، ورنہ یہ انسان، ان انسانوں کی انسانیت، ان انسانوں کی سوچ، انسانوں کے معاملات، کبھی اللہ نے موقع دیا، میں نے بڑا جانچا ہے، میں نے بڑے دیکھے، آپ کو باپ تک کہہ دیں گے، لیکن کہ مشکل آ جائے تو آپ پر شاید لعنتیں برسانے لگ جائیں اور آپ پر فتوے لگانے لگ جائیں، یہ انسان ایسا ہے، انسان سے بڑھ کے ظالم بھی شاید ہی کوئی ہو۔ آپ کے پاس اگر آسانی ہے، آپ کے پاس جناب معاملہ ٹھیک ہے، آپ پیر بھی ہیں، آپ باپ کی جگہ بھی ہیں، اور اگر کچھ اس کے برعکس ہو جائے تو آپ فراڈیے ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، یہ انسان گندا، اللہ کہ جسے اللہ اچھا بنا دے، جسے اللہ اچھا بنا دے وہی انسان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الجھ پڑے، موسیٰ پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو نے پھنسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک ہی بات کہی نا، قال کلا، یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ، ان معی ربی سیہدین، تم تو بیوقوف ہو، تمہارا توکل و بھروسہ نہیں اللہ پر، مجھے پتہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو یہ مثالیں انبیاء کی زندگی سے پڑھا کرو۔ آگ کا کام جلا دینا ہے، لیکن وہ آگ ابراہیم کے لیے پھولوں کی سیج بن گئی۔ اللہ ایسا توکل ہمیں عطا کرے، ایسا بھروسہ ہمیں عطا کرے۔ سمندر کا کام لوگوں کو ڈبو دینا ہے، غرق کرنا ہے، لیکن سبحان اللہ راستے بن گئے ہیں، خشکیاں بن گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی انہی خشکیوں سے پار ہیں، اور فرعون کے اول سے لے کر آخر تک جب سمندر میں اترے تو وہی سمندر جس نے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو نکلنے کے لیے جگہ دے دی، اسی سمندر نے فرعون اور فرعون کے تمام فوجوں کو اسی پانی کے اندر ڈبو دیا۔ یہ ہے بات، سمجھ رہے نا؟ تو ذات پر توکل ہونا چاہیے اور اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ میری لکھ لیں، اپنے کاغذوں میں لکھ لیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ جب بھی آزمائش آئے گی، کوئی تنگی آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، تو اللہ کی قسم کوئی انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ کسی کے دل میں کوئی اللہ بات ڈال دے۔ ایک ہستی سے پوری امید لگا لو، بس
ایک ہستی کے اوپر اپنا پورا بھروسہ قائم کر لو، وہ صرف اللہ ہے۔ تمہیں تکلیفوں سے، تمہیں غموں سے، تمہیں پریشانیوں سے، تمہیں ہر مصیبت سے اگر کوئی نکالنے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ انسان یا دنیاوی اسباب، دنیا کی طاقتیں، قوتیں اور یہ صلاحیتیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی الا کہ اللہ کسی چیز کے ذریعے، کسی چیز کو سبب بنا کے تمہارے لیے کوئی معاملہ آسان کر دے، ورنہ بس اس اللہ پر توکل، اس اللہ پر بھروسہ، اور جو اس پر بھروسہ کر لے گا تو ایک دن ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کرے گا، اور اس بھروسہ کرنے کی وجہ سے، اس توکل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دے گا، تمہارے لیے اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم کے معاملات کرے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا ہے رغبت، رہبت اور خشوع۔ انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انسان کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی عبادت کا معاملہ، اس کے اندر خشوع اور ڈر اور امید اگر کوئی کسی ذات سے رکھنا ہے تو وہ کون ہے؟ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس نیکی کے کام کو، اس عبادت کے اس عمل کو، ایک تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ میرا رب میری اس عبادت کو، میرے اس عمل کو اس نے قبول کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ڈر بھی ہو، یہ خوف بھی ہو کہ اگر کہیں میری اس نیکی میں، میرے اس عمل میں کہیں کمی کوتاہی ہو تو کہیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے، اور پھر اس عبادت کے اندر ایک خشیت الہی، جیسے کہتے ہو پوری توجہ تمہاری اس عبادت کی طرف۔ نماز ہے، تم نماز میں کھڑے ہو، تمہارا قیام ہے، تمہارا رکوع ہے، تمہارے سجدے ہیں، تمہاری توجہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، اور کھڑے ہو تو احترام، ادب و احترام کے ساتھ نظر آئے کہ تمہارے جسم کے اعضاء جھکے ہوئے اس اللہ کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ایسے ٹوٹے سے باندھے ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا، بعض ویسے ہاتھ ویسے ہی چھوڑ کے، اور بعض نیچے تک ہاتھ لٹکا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض ویسے جناب ہل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، کبھی نظریں گھما رہے ہیں، تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر خشیت نہیں ہے، یہ اس خشیت کے ساتھ عبادت نہیں کر رہا۔ اور پھر جب یہ خشوع ہے تو خشوع کے ساتھ یہ امید کہ میں جب یہ کلمات ادا کر رہا ہوں تو مجھے اس کا اجر اور ثواب ملنے والا ہے، میں جب ایک نیکی کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا میرا رب نے وعدہ کیا ہے، ایک ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اور عبادت میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس عبادت کا درجہ اور ثواب وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جاتا ہے، اور بعض نیکیوں کا اجر اور ثواب بے حساب، اور وہ ڈپینڈ کس چیز پر کرتا ہے کہ آپ کی عبادت جب اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہو، اب مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے اندر جب اخلاص کا رنگ زیادہ ہو تو عبادت کا درجہ اور ثواب بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے، یعنی میری وہ عبادت کسی دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یا اللہ میں اپنی اس عبادت کے ذریعے
تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے اجر چاہتا ہوں، تجھ سے ثواب چاہتا ہوں. لوگوں کو نہیں میں چاہتا کہ وہ میری اس عبادت کو دیکھیں. میرا یہ خشوع تیرے لیے اور امیدیں تجھ سے، اور تیرا ہی ڈر بھی کہ کہیں کمیاں کوتاہیاں کروں گا، غفلتیں کروں گا تو تیری پکڑ ہے. دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے اور وہ پکڑ آخرت میں بھی آ سکتی ہے. تو اب ایسی کوئی امید انسان یہ رکھے کہ ایسا ڈر اور ایسی امید جو اللہ سے ہو، ایسا ڈر اور ایسی امید غیر اللہ سے نہ ہو. کوئی دنیا اور آخرت میں تیرے لیے باعث خیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہ ہو. اور کسی کے سامنے وہ خشیت اختیار نہیں کی جائے گی، وہ ڈر اختیار نہیں کیا جائے گا جو ڈر اللہ کے سامنے ہوتا ہے. بعض کا لوگ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ان کے دلوں میں لوگوں کا اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوتا ہے. لوگوں کے ڈر سے اور لوگوں کے خوف سے دینی امور کو چھوڑ کے اس دنیا کے ظلم، ستم، کفر، شرک، بدعات، بے حیائی، فحاشی، گندگی، غلاظت، وہ سارے امور صرف لوگوں کے پیچھے لگ کے اور لوگوں کے ڈر سے ان کے ساتھ چلتے ہو کہ اگر میں دیندار ہوا تو مجھے تانے، اوہ تو دیندار بن گیا ہے، او تو مولوی بن گیا ہے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے ایک بھائی نے بھیجی، ویڈیو ہے میرے پاس. اس کلپ میں ایک انڈین لڑکا ہے، اس انڈین لڑکے کو وہ خروج جا رہا ہے، اس کی کمپنی نے اس کا فائنل ایگزٹ لگا دیا. تو ایک سعودی اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہارا فائنل ایگزٹ کیوں لگا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میری یہ داڑھی ہے. تو شرکے نے کہا کہ تم اپنی داڑھی صاف کرو. تو میں نے شرکے سے کہا کہ بھئی میں اپنی داڑھی صاف نہیں کر سکتا، 10 سال ہو گئے مجھے اپنی اس داڑھی کو رکھے ہوئے. تو مجھے انہوں نے کہا اس کو مونڈ دو تو شرکے میں تمہاری جاب لگی رہے گی. تو لڑکا کہتا میں نے ان سے کہا بھی یہ سننا ہے، مجھے نبی کا حکم ہے، میں اس کو نہیں مونڈوں گا. تو شرکے نے ایگزٹ لگا دیا کہ اگر تم داڑھی نہیں مونڈتے تو تمہارا ایگزٹ ہے، فائنل ایگزٹ ہے، جاؤ یہاں سے. تو وہ پھر وہ سعودی اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھی تمہارا یہ فائنل ایگزٹ لگ گیا، انڈیا میں جا کے کیا کرو گے؟ تو ایک بات اس لڑکے نے کہی، میرے پاس وہ ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ اللہ کریم. ایک ہی بات اس نے آگے جواب میں کہی کہ انڈیا میں کیا کرو گے جا کے؟ تو لڑکے نے ایک ہی بات کہی، کہا اللہ کریم. میں اگر یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے رزق کے مالک یہ نہیں ہے کہ ان سے امید لگا کے میں اس نیکی کے اور خیر کے کام کو چھوڑ دوں. میری خشیت، میرا ڈر، میرا خوف وہ میرے رب سے ہے. میں اب ان کے ڈر سے اپنی داڑھی کو موڑ دوں؟ ہے نا بعض لوگ بیگم کے ڈر سے داڑھی موڑ دیتے ہیں. یہاں سے ہم نے کئی بندوں کو داڑھی رکھا کے بھیجی تو پاکستان جاتے جناب بیگم نے منڈوا دی، ماں باپ نے منڈوا دی، رشتہ داروں نے منڈوا دی، مولوی بن کے آ گئے، اتنی بڑی بڑی داڑھی، پکڑ لو اس کو جناب. تو یہ حالت ہوتی ہے. تو نہیں میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہیں. ابھی اور بھی چیزیں ہیں، ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس کو پڑھیں گے. تو کوشش کیا کریں، ابھی اذان کا ٹائم چونکہ آگے جا رہا ہے تو 8:05-10 تک آ جایا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ تو باقی اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ تو باقی کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.